الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال تعالى في آية أخرى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ودانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے ودانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے سرزمین بہادر پورہ یہاں چھوڑ دیا ہے حضرات نے حروف حلقی کی وجہ سے کہ ذرا سخت ہوتا ہے حروف حلقی بہادر پورہ میں بہادر نوجوانوں اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اس کی مشیت اور اس کی چاہت اور اس کی رضا نے آج ہم سب کو یہاں جمع فرمایا اور آج کا عنوان جو آپ حضرات نے رکھا ہے وہ سیرت نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ بڑا طویل موضوع ہے اور بہت ہی اس میں وسعتیں ہیں ظاہر ہے کہ ایک سوا گھنٹہ اپنے دامن میں اتنی وسعتیں نہیں رکھتا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کا کوئی ایک پہلو بھی کما حق ہو آپ کے سامنے بیان کیا جا سکے مگر ان کا نام لینا ہی عبادت ہے ان سے محبت کرنا ہی رب کی چاہت ہے اور محض ان پر 3 جملے بول دینا صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دینا 10 نیکیوں میں اضافہ کرتا ہے 10 گناہوں کو معاف کر دیتا ہے 10 درجات کو بلند کر دیتا ہے اور فرشتوں کے لشکر
اور جماعت کی جماعتیں اس بات پر مقرر ہیں کہ ان کا کوئی بھی امتی دنیا کے کسی کنارے پر رات میں یا دن میں صلی اللہ علیہ وسلم کہے تو وہ فرشتہ اس پیغام کو لے کر در اقدس پر پہنچے، گنبد خضرا پر پہنچے اور ان کو جا کر کہے کہ بہادر پورہ میں آپ کے امتیوں نے، آپ کے غلاموں نے، آپ کے شہزادوں یا آپ کے چاہنے والی آپ کی باندیوں نے آپ کو سلام بھیجا ہے، آپ پر صلات بھیجی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پر پھر وہاں سے سلام بھیجتے ہیں۔ جن کا مقام یہ ہو، جن کی عظمت یہ ہو کہ وہ جس شہر میں پیدا ہوں، اللہ تبارک و تعالی اس شہر کو شہر امن پکارے، اسے شہر امین کہا جائے، وہ دنیا کا مرکز بن جائے، وہ دنیا کا قبلہ اور کعبہ بن جائے، وہ اللہ تبارک و تعالی کی روئے زمین پر راجدھانی و دار السلطنت بن جائے۔ ان کا وجود اس مکے کو چھوڑ کر اگر ایک دوسرے شہر نخلستان میں وہ پہنچ جائیں جہاں کا بخار مشہور ہو، جہاں کی بیماریاں گردن توڑ ہوں، جہاں کی آب و ہوا جینے کے قابل نہ ہو، جس کی نحوستیں لوگوں کی زبان پر ہوں، مگر ان کے قدم، ان کا وجود جب وہاں پہنچ جائے تو وہ یثرب ختم ہو جائے، وہ طابہ بن جائے، وہ طیبہ بن جائے، وہ برکتوں سے بھر جائے۔ اگر ایک حرم ابراہیم علیہ السلام کا ہو تو یہ حرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو۔ اگر دعائے ابراہیمی سے مکہ کو برکتیں حاصل ہو جائیں تو اس سے دو چند برکتیں آمنہ کے لال کی دعا سے مدینہ کو بھی حاصل ہو جائیں۔ ان کا ذکر کسی شکل میں بھی کر لیجئے، کسی انداز میں بھی کر لیجئے، ان کی غلامی کا پٹا اگر کوئی اپنے گلے میں ڈال لے تو جبریل اس کو سلام کرنے آئے، میکائیل اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے۔ ان کا ذکر جس کتاب میں آ جائے اس کتاب کو حدیث کا درجہ حاصل ہو جائے، وہ ان کی زبان پر جو آ جائے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وہ جو کہہ دیں وہ آئین بن جائے، وہ جو کہہ دیں وہ دستور خداوندی بن جائے، وہ جو حکم کر دیں فرمان رب بن جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون بن جائے، اور اعلان ہو ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، نبی تمہیں جو دے وہ لے لو اور جس سے روکے اس سے باز رہو اور ٹھہر جاؤ۔ ان کی اطاعت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کہلائے، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللہ۔ ان کی اطاعت، اللہ کی اطاعت، کوئی عبادت قبول نہ ہو، کوئی قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں شرف قبولیت کا درجہ نہ پا سکے جس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی مہر نہ لگی ہو۔ کوئی بھی ہو وہ اعلان ہوتا ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ آپ اعلان کر دیجئے آج کے بعد اگر کوئی اپنی محبت کا دعویٰ کرتا ہے کہ اسے اللہ سے محبت، اگر وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا چہیتا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب ہے، اگر وہ یہ کہتا ہے کہ اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت، بڑائی، کبریائی ہے، تو اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا ہوگا۔ وہی طریقہ قابل قبول ہوگا جو سرکار مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوگا، اس کے علاوہ تمام ریجیکٹڈ ہیں۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو بھی دین اسلام کے علاوہ کوئی اور طریقہ لے کر آئے گا، کسی اور راہ پر چل کر آئے گا، وہ راہ ٹیڑھی ہے، وہ راہ کج ہے، وہ راہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جاتی ہی نہیں ہے۔ جس پر ان کی نظر محبت کی پڑ جائے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب ہے، اور جس پر ان کی نظر غضب کی پڑ جائے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں مغضوب ہے۔ یہ ہے ان کا مقام۔ تو اے آج اس بستی والوں اور اطراف میں آنے والوں، سیرت نبوی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم آج سننے بھی آئے ہیں، سمجھنے آئے ہیں، ایک ارادہ اور کر لیجئے کہ اس پر عمل بھی کریں گے انشاءاللہ۔ بس
اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ان کی غلامی میں آنے کا شرف بخشا، اس سے بڑی کون سی بات ہو سکتی؟ میں اس وقت آپ کے سامنے کون سی زندگی کا ان کی پہلو سناؤں اور کس کو چھوڑ کر گزر جاؤں؟ اے وقت، اگر تیرا دامن وسیع ہوتا تو ہم آپ کی سیرت سے پھول چنتے ہی رہتے اور ان لوگوں کو بتاتے کہ محسن انسانیت نے پوری انسانیت کو کیا دیا ہے۔ اگر آج انسانیت بھٹکی ہوئی ہے، اگر آج انسانیت کراہ رہی ہے، اگر آج انسانیت رو رہی ہے، اگر اس کی چیخ اور پکار سے زمین و آسمان تھرا رہے ہیں، تو وجہ اس کی یہ ہے کہ انسان نے اس محسن انسانیت کا دامن چھوڑ کر کسی اور کا دامن تھام لیا ہے۔ لہذا ایک نظر ذرا اس ماحول پر ڈال لیتے ہیں جس ماحول میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بھیجا ہے اور آپ کو مبعوث فرمایا ہے۔ یوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں جو اپنا منصوبہ بنایا ہے، اس منصوبے کی تکمیل کرنے والی ہستی اور شخصیت اگر کوئی ہے تو وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ جب یہ دنیا ظلم اور ستم سے بھر گئی اور جب یہ دنیا عذاب سے دوچار ہوئی اور جب یہ دنیا انسانوں کے خون سے لالا زار ہوئی، نہ مظلوموں کا کوئی پرسان حال تھا، نہ بیواؤں کے سر پہ کوئی ہاتھ رکھنے والا تھا، نہ کوئی بہنوں کے دوپٹے کی عظمت اور اس کی قیمت کو پہچاننے والا تھا، نہ یہاں کسی کے پاس یہ فرصت تھی کہ وہ کسی کی ہچکیوں کی طرف توجہ دے، کسی کی سسکیوں کا پاس رکھے، کسی کے زخموں پر مرہم رکھے۔ جب یہ دنیا کراہ رہی تھی، چیخ رہی تھی اور چلا رہی تھی اور آسمان خون کے آنسو رو رہا تھا اور زمین ننھی منی معصوم بچیوں کی چیخوں سے ہل رہی تھی اور اس میں زلزلہ اور بھوچال پیدا ہو رہا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر اس وقت نہ ہند پر پڑی، نہ چین پر پڑی، نہ جاوا پر پڑی، نہ جاپان پر پڑی، نہ امریکہ کے جزیروں پر پڑی، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر اس وقت روم پر پڑی، نہ ایران پر پڑی، نہ یونان پر پڑی، بلکہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا کہ زمین کے ذرے ذرے کو سکون دینے کے لیے، درختوں اور پتوں کو امن و امان دینے کے لیے، ماؤں کی گود میں جو بچے چیخ اور چلا رہے ہیں اور تڑپ رہے ہیں، انہیں زندگی اور حیات بخشنے کے لیے، زمین سے جنگل راج ختم کرنے کے لیے، اور یہاں شیروں اور چیتوں کا قانون جو لوگوں نے نافذ کر رکھا ہے اسے اکثر مٹانے کے لیے، انسان کو انسان بنانے کے لیے اور انسانی مساوات اور برابری کا درجہ دینے کے لیے اب ضرورت ہے آمینہ کے لال کی، اس لیے کہ وہ آمینہ جس کے نام سے ہی امن دینے والی کا معنی ٹپکتا ہے، اسی کا بیٹا پوری دنیا کو امن کی چادر اڑا سکتا ہے اور امن کے گہوارے میں داخل کر سکتا ہے۔ ہمیں شکوہ ہے ساری دنیا سے اور ہم یہ شکوہ کرنے میں بجا ہیں۔ آمینہ کے بیٹے کو ماننے والے نہ کل فسادی تھے، نہ آج فسادی ہیں اور نہ وہ فساد کو پسند کرتے ہیں، اس لیے کہ آمینہ کے لال نے جو ان کو پڑھنے کے لیے دستور دیا ہے، قرآن دیا ہے، کتاب دی ہے، وہ جب اس کو پڑھتے ہیں تو اس میں وہ یہ پڑھتے ہیں ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ تبارک و تعالیٰ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ فساد مچانے والوں سے محبت نہیں کرتا، لہذا ان کا غلام، ان کا کلمہ پڑھنے والا، ان کی چوکھٹ پہ سر جھکانے والا، ان کی گنبد خضرا سے محبت کرنے والا، اپنے کلمے کے ساتھ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنے والا، 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ ان کی شہادت کا نعرہ لگانے والا، کبھی فساد نہ برپا کر سکتا ہے اور نہ فسادیوں سے محبت کر سکتا ہے۔ ہم پر ظلم کا الزام لگانے والوں اور ہمیں ظالم ثابت کرنے والوں، ہم نے دنیا میں ظالموں کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں لگائی ہیں اور ان کے پیروں میں ہم نے بیڑیاں پہنا کر یہ بتایا ہے کہ محمد رسول اللہ نہ ظلم کے طرفدار تھے، نہ ظلم کے ساتھی تھے، نہ ظلم کو کبھی انہوں نے کرنے کے لیے کہا ہے۔ وہ تو آئی ہی تھے ایک باپ کو یہ بتانے کے لیے، اے باپ تو کیوں ظلم کی داستان زمین پر رقم کر رہا ہے؟ تو باپ ہو کر کے باپ کی شفقت رکھتے ہوئے اپنی بیٹی کو زمین میں زندہ درگور کر رہا ہے۔
انہوں نے ہمیں حکم دیا، ان کا حکم اللہ کا حکم ہے اور اللہ کا حکم ان کا حکم ہے۔ انہوں نے کہا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، زمین پر اس کی اصلاح کے بعد تمہیں فساد نہیں مچانا ہے، فساد برپا نہیں کرنا ہے۔ لہذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جب اس دبتی ہوئی انسانیت کا، روتی ہوئی انسانیت کا، تڑپتی اور چلاتی ہوئی انسانیت کا، اس مردہ انسانیت کا ہاتھ تھامنے والا کوئی نہیں تھا، اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر 40 سال کی عمر میں آتے ہی آپ نے اعلان کر دیا، 40 سال سے پہلے بھی انہوں نے سرزمین مکہ پر جو 40 سال گزارے ہیں وہ بھی سونے کے پانی سے لے کے جانے کے قابل۔ جب لوگ امانتوں میں خیانتیں کر رہے تھے، جھوٹ پر فخر کر رہے تھے، جھوٹی داستانیں رقم کر رہے تھے، جھوٹ پر ناز تھا، اس وقت بھی یہ در یتیم، یہ کائنات کا دلارا، یہ تمام رہبروں کا رہبر، یہ ہادیوں کا مقتدا، یہ رسولوں کا امام، یہ انبیاء کا پیشوا، یہ انسانیت کی انگلی پکڑ کر انہیں راہ حق پر لانے والا انصاف کا خوگر تھا، اور اس نے مکہ کی سرزمین پر اپنی عین جوانی کے عالم میں، عین جوانی کے عالم میں اس نے پورے اہل مکہ کے جوانوں سے، سرداروں سے، قبائل کے بڑے بڑے لیڈران سے اپنے نام کے ساتھ یہ خطاب حاصل کر لیا تھا کہ وہ جدھر سے گزرتے تھے تو اشارے ہوتے تھے ہوا امین صادق، یہ امین ہے اور سچا ہے۔ جھوٹ کی منڈیوں میں جس نے سچ کا پرچم لہرایا ہو اور امانتوں خائنین کے درمیان جس نے بیٹھ کر کے امانت کی ذمہ داریاں نبھائی ہو، یہ لقب یوں ہی نہیں مل گیا اسے، اس نے خون بہانا سیکھا نہیں بلکہ ایک خون کے قطرے کو محفوظ کر دیا ہے۔ باپوں کو حکم دیا، ماؤں کو حکم دیا، لا تقتلوا اولادکم من املاق، اگر غریبی تمہارے دامن سے لپٹ جائے، روٹی کے 2 ٹکڑے تمہارے پاس رکھے ہو تو اے لوگو، اس وجہ سے کہ تم غریب ہو، اس وجہ سے کہ تمہارے سر پر چھت اور اس چھت کا آنچل نہیں ہے، اپنے بچے کو قتل مت کرنا۔ لا تقتلوا اولادکم من املاق، غریبی گھیر لے تمہیں، فقر گھیر لے، فاقہ گھیر لے تو اس وقت بھی تمہیں اپنی اولاد کو قتل نہیں کرنا۔ کیا تم جانوروں سے گئے گزرے ہو؟ ایک بندر اپنی اولاد کو قتل نہیں کر سکتا، ایک کتا اپنی اولاد کو نہیں چاپ سکتا، ایک شیر اپنے بچے کو پنجہ نہیں مار سکتا، ایک چیتا اپنے بچے کو حملے کے طور پر نہیں مار سکتا۔ تم سانپوں سے گئے گزرے کیوں ہو؟ یہ ایک اعلان گونجا فضاؤں میں، اور باپ اپنی بیٹی کی انگلی پکڑ کر اس کی پرورش کر رہا تھا اور اسے اس طرح سنوار رہا تھا جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے مسلمانوں، تم نے اس نعمت کی قدر نہیں کی، تمہیں یہ جملہ ہر جگہ لکھنا چاہیے تھا، ساری دنیا کو بتانا چاہیے تھا کہ ہم اپنی بیٹی کی پرورش دنیا سمجھ کر نہیں کرتے۔ اس پرورش پر بھی ہمارے نبی نے ہمیں اپنا ساتھی بنایا ہے اور اپنے ساتھ ہونے کا مزدہ اور خوشخبری سنائی۔ کاش یہ پیغام دنیا پڑھتی اور اپنی آنکھیں بند نہ کرتی اور سن لیتی۔ ہم اپنی بیٹی سے محبت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، لہذا آپ نے فرمایا من عال جاریتین، جس نے اپنی 2 بچیوں کی پرورش کی، جاء یوم القیامہ، وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا، انا وہوا کہاتین، وہ اس طرح آئے گا جس طرح یہ میری 2 انگلیاں ہیں، وضم اصابعہ، اور آپ نے اپنی انگلیوں کو ملا لیا، وہ میرا اتنا قریب ہوگا۔ ایک باپ اپنی بیٹیوں کی پرورش کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل کر رہا ہے،
آپ نے محض یہی نہیں کہا کہ قرآن پڑھنے والا میرے قریب ہوگا، یہی نہیں کہا کہ حج کرنے والا میرے قریب ہوگا، آپ نے محض یہی نہیں کہا کہ علم دین حاصل کرنے والا وہ میرے قریب ہوگا، آپ نے یہی نہیں کہا کہ شہادت کا جام پینے والا میرے قریب ہوگا۔ ہر باپ سے یہ کہہ دیا، ہر ماں سے یہ کہہ دیا، تیرے آنگن میں یہ جو معصوم بچیاں کھل رہی ہیں ان کی پرورش کرنے کے بعد کل قیامت میں جب سوانحے کے سورج پر تجھے امن کی تلاش ہوگی، سائے کی تلاش ہوگی، تو میری کملی کے سائے میں تو کھڑا ہوگا۔ جب تجھے پل صراط پر گزرنے کے لیے بجلی کی چمک کی ضرورت ہوگی، میں وہاں تیرے ساتھ ہوں گا اور تو میرے ساتھ ہوگا۔ میزان عمل پر جب تیری نیکیوں کا پلڑا بھاری نہیں ہوگا اور اوپر اٹھ رہا ہوگا، اس وقت میں کھڑا ہوا ہوں گا، اس لیے کہ تو نے میرے فرمان کے مطابق اپنی بچیوں کی کفالت اور پرورش کی۔ یہ ہے ہمارا رسول اور ہمارا پیغمبر، یہ ہے ہمارا قائد اور ہمارا لیڈر، یہ ہے ہمارا امام اور ہمارا مقتدی، یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ اور اس کے بعد اگلی آیت میں کہا لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، محض خوف اور خیال، محض وہم اور گمان، محض سوچ اور وچار کی بنیاد پر اپنی اولاد کو قتل مت کرنا کہ کل اولاد کھائے گی کہاں سے اور کل اولاد کو پلاؤں گا کہاں سے، معیار زندگی اس کا کہاں سے بلند کروں گا۔ نحن نرزقکم وإیاہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہہ دو ان سے ہم تمہیں بھی رزق دے رہے ہیں اور ان کو بھی رزق دیں گے۔ اور ایک آیت میں کہا نحن نرزقہم وإیاکم، ہم ان کو بھی رزق دیں گے اور ہم ان کو دیتے رہیں گے۔ پہلے ان کے رزق کا انتظام ہوگا، اس کے بعد تمہارے رزق کا انتظام ہے۔ دنیا میں اس وقت انسانی خون پانی سے سستا تھا اور اس خون کی کوئی قیمت ہی نہیں تھی۔ طاقتور جس کی چاہتا جان لے لیتا اور جس کی چاہتا قتل کر ڈالتا، جو قبیلہ چاہتا وہ دوسرے قبیلے پہ چڑھ دوڑتا۔ انسانی خون اور قطروں کی انسانی زندگی کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ ایسے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمینہ کا لال آیا اور اس نے کہا کہ نہیں، یہ خون نہیں بہایا جائے گا، خون کا ایک قطرہ قیمتی ہے۔ لا تقتلوا اولادکم کے ساتھ کہا ولا تقتلوا انفسکم، آپس میں ایک دوسرے کا قتل و قتال مت کرو۔ اور کہیں فرمایا کہ یہ قتل بہت بڑا جرم ہے۔ اور ایک جملہ جو ساری دنیا کو بتانا چاہیے، اے اسلام پر انگلیاں اٹھانے والوں، اے مسلمانوں کے دامن پر کالے اور سیاہ دھبے لگانے والوں، ہمارے دامن پر دھبا اس لیے نہیں لگ سکتا کہ ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے اور اس پر ہمارا ایمان ہے۔ جو دھڑکن ہمارے دل میں ہے، جو رحم ہمارے پاس ہے، وہ دنیا کی کسی کے پاس ہو نہیں سکتا ہے۔ ہم جس قرآن کو پڑھتے ہیں، جس قرآن کو سنتے ہیں، جو قرآن ہمارے خون کی بوند بوند میں موجود ہے اور جس کی عظمت ہمارے روئے میں موجود ہے، اس میں اعلان کرتے ہوئے آمینہ کا لال کہتا ہے من اجل ذالک كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا۔ جس نے کسی ایک جان کو ناحق قتل کیا وہ فسادی نہیں تھا، وہ فساد فی الارض، اور اس نے کسی کا جان بوجھ کر قتل بھی نہیں کیا تھا۔ ایسے شخص کو اگر کوئی قتل کرتا ہے تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا ہے، وہ قاتل انسانیت ہے۔ ایک جان کا قتل، پوری انسانیت کا قتل، اور ایک جان کو بچا لینا اور اس کو زندگی کے اسباب مہیا کرا دینا اور اپنی دانش میں اس کی جان کی حفاظت کر لینا۔ محمد رسول اللہ جس کتاب کو انہوں نے انسانیت کے سامنے پیش کیا ہے، بدنصیبی سے دنیا سمجھتی ہے کہ یہ کتاب مسلمانوں کی کتاب ہے، یہ کتاب محض مسلمانوں کے لیے ہے۔ نہیں، یہ کتاب پوری انسانیت کو بتانے کے لیے آئی ہے کہ آؤ اس کی روشنی میں اپنے آئین، اپنے دستور بناؤ، آؤ اپنے طریقہ کار منتخب کرو اور آخری درجے
تک تم ایک جان کو بچانے کے لیے سب کچھ خرچ کر ڈالو. ومن احیاها فکانما احیا الناس جميعا. اور جس نے کسی ایک جان کو بچا لیا اس نے گویا پوری انسانیت کو بچا لیا. جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جینے کا حق دیا ہے تم اسے مارنے والے کون ہو؟ اور جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ رہنے کے لیے اس پوری کائنات کا نظام اور سسٹم بنایا ہے تم اس کی جان نہیں لے سکتے. یہ ہے ہمارے نبی کا پیغام. تاج نبوت تو 40 سال میں آپ کے سر پہ سجایا گیا، لیکن اس سے پہلے ہی کون نہیں جانتا کہ انہوں نے مکے میں خانہ کعبہ میں حجر اسود کو لگانے کے وقت جو جاہلیت، عصبیت اور خاندانی شرافت اور نخوت جو ان کے دلوں میں بیٹھی تھی، اس پر وہاں قبیلوں نے تلواریں کھینچ لی تھی، نیزے نکل آئے تھے اور ایک دوسرے کی جان لینے کے لیے اور قتل کرنے کے لیے وہ بضد تھے. خون کاٹ کر اپنی انگلیوں سے برتنوں میں ڈال کر قسمیں کھا لی تھی کہ اس حجر اسود کو میرا قبیلہ لگائے گا، اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا قبیلہ لگائے گا. ایسے میں چند بزرگوں نے، دانش مندوں نے اور چند جہاں دیدہ لوگوں نے یہ کہا آج اس فیصلے کو ٹال دو ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حرم میں ہماری بیویاں بیوہ ہو جائیں گی، مائیں بچوں سے محروم ہو جائیں گی، اور بہنیں بھائیوں کے سائے سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو جائیں گی. چلو کل پر فیصلہ کرتے ہیں. اور یہ جنگ جو اب خانہ کعبہ میں حجر اسود کو لے کر ہونے والی تھی یہ کل کے لیے ٹال دی گئی ہوئی ہے. طے پایا کہ ہم کل فیصلہ کریں گے اور کل کسی شخص کو اپنا پنچ، اپنا حکم اور اپنا عدل کرنے والا بنائیں گے. وہ جو فیصلہ کر دے گا ہم اس کے فیصلے کو تسلیم کریں گے. یہ طے ہوا کہ کل حرم میں جو سب سے پہلے داخل ہو جائے وہی ہمارا امیر اور ہمارا فیصل ہوگا. آج کی رات بڑی عجیب و غریب رات تھی اہل مکہ کے لیے. بنو ہاشم، بنو امیہ، بنو طے، بنو عدی اور نہ جانے کن کن کے لیے. اور ہر سردار یہ چاہتا تھا کہ وہ سب سے پہلے داخل ہو اور فیصلہ کرے، وہ حکم بن جائے. مگر اب آمینہ کے لال کے آنے کے بعد سب کی سرداریاں ختم، سب کی رہبریاں ختم، سب کی قیادت ملیہ میں کوئی نہیں اٹھ سکتا تھا اور کوئی پہلے نہیں جا سکتا تھا، کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا تھا. سب سوچ رہے تھے کہ ہم جائیں گے. نیند آئی اور آخری پہر میں سب کو سلا کر کے اس نے کہا کہ تم سوتے رہو، تمہارا امام اب آمینہ کا لال اور عبداللہ کا در یتیم ہے. جب خانہ کعبہ میں جس نے قدم رکھا وہاں تو عالم تک کے تاجدار کے چہرے کو چاند کی طرح چمکتے ہوئے دیکھا اور ایک حکمراں کی طرح باروب انسان کا چہرہ دیکھ کر کھڑے ہو گئے. جو آیا اس نے اپنے سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا اور سب نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور ایک سرد آہ بھر کر اپنے قلب پر ہاتھ رکھ کر کہا واہ، آج اسی کو سرداری کا حق تھا. یہی ہے وہ جس کے سامنے ہماری عظمتوں کے سر جھک جاتے ہیں. ہاں، ہم نے تمہیں اپنا حکم تسلیم کیا، اپنا سرپنچ تسلیم کیا. لب کھولو، جس کو تم کہو گے وہ حجر اسود لگائے گا، جس کو تم کہو گے وہ اس پتھر کو لگائے گا. ہم فیصلہ تمہارا تسلیم کرتے ہیں. اے تاریخ پڑھنے والوں اور اے محمد رسول اللہ کی غلامی کرنے والوں، تمہارے خون کی بوند بوند میں محمد رسول اللہ کا شکریہ دریاؤں کے سیلاب کی طرح معجزن ہو جانا چاہیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ یہاں کوئی اور ہوتا تو وہ یہ کہتا کہ یہ پتھر حضرت عباس لگائیں گے، یہ حضرت حمزہ لگائیں گے، یہ میرا چچیرا بھائی حضرت علی لگائے گا، یہ پتھر ابو لہب لگائے گا، یا اس پتھر کو میں خود لگاؤں گا. اور تاریخ یاد رکھے گی کہ حجر اسود کو نصب اگر کسی نے کیا ہے تو وہ ہاشمی گھرانہ ہے، وہ ہاشمی گھرانے کا
چشم و چراغ ہے، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ کسی کو نیچا دکھانے کے لیے آئے تھے، نہ کسی کو بلند کرنے کے لیے آئے تھے۔ ان کا تو ایک ہی مقصد تھا کہ یہ بندہ اگر علم کسی کا بلند کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور خون کی ندیاں بہے نہیں، خون محفوظ ہو جائے، اور کسی کا گھر نہ اجڑے، گھر بسا دیے جائیں، کسی کی مانگ کا سندور نہ اجڑے، اس سندور کو باقی رکھا جائے، کوئی بیوی اپنے شوہر کے غم میں تڑپ نہ رہی ہو، کوئی یتیم اپنے باپ کی طرف سے بلک نہ رہا ہو۔ آپ نے کہا اے مکہ کے سرداروں، لاؤ ایک چادر لاؤ، اس پر حجر اسود کو رکھ لو۔ چادر رکھی گئی، حجر اسود اس پہ رکھ دیا گیا، اور آپ نے کہا ہر قبیلے کا سردار اس چادر کو پکڑ لے اور اٹھا لے، نہ کسی میں احساس برتری ہو اور نہ کسی کے پاس احساس کمتری ہو، کوئی قبیلہ اپنے کو فخر و تفوق کے میدان میں اونچا نہ سمجھے۔ چادر کا دامن اور پلو ہر ایک کے ہاتھ میں ہے، سب حجر اسود کو اٹھا رہے ہیں، اٹھا لیا اونچائی تک۔ اب مسئلہ آتا ہے کہ نصب کون کرے گا، تو بلا اختیار دل پکار اٹھے، روح پکار اٹھی، جسم کا رواں پکار اٹھا، اے ہماری بیویوں کو بیوی سے بچانے والے، اے ہمارے بچوں کو یتیمی سے بچانے والے، اے حرم کی سرزمین کو خون سے آلودہ ہونے سے بچانے والے، اے امن کے شہر کو امن کی چادر میں لپیٹنے والے، تیرے سوا کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ حجر اسود کو اس میں نصب کرے۔ اے احمد، اے محمد، اے تحریف کے قابل، اے اللہ کی سب سے تعریف کرنے والے عبد المطلب کے پوتے، تو اپنے ہاتھوں سے نصب کر۔ یہ ہے آپ کی سیرت کا ایک پہلو ساری دنیا کی۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم بھی یہی سمجھتے ہیں کہ قرآن ہمارا ہے، ہم بھی یہی سمجھتے ہیں کہ رسول محض ہمارے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ پہلے نبی آئے خاص قوموں کے لیے، خاص خطوں کے لیے، خاص اقوام کے لیے، خاص زبانوں کے لیے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا ہے کافۃ للناس، تمام انسانیت کے لیے، بشیرا ونذیرا، بشیر بنا کر، نذیر بنا کر۔ رسالت ان پر ختم ہے، نبوت ان پر ختم ہے، قیادت ان پر ختم ہے، سیادت ان پر ختم ہے، امامت ان پر ختم ہے، کتاب اللہ کی ان پر مکمل و تکمیل ہے، کوئی چیز اب پوری نہیں ہوگی۔ ایمان آ چکا، اسلام آ چکا، تم اس نبی کے ماننے والے ہو، لہذا اس واقعے میں اگر کوئی اور ہوتا تو وہ کیا کرتا؟ یہ نبوت کے اعلان سے پہلے کا واقعہ ہے، اس لیے کہ ان کی فطرت میں رکھا ہی ہوتا ہے۔ آپ کہو گے یا دنیا کہے کہ یہ تو ان کی جوانی کا واقعہ ہے، جو وہ عقل مند تھے، لوگوں کو راضی کرنا چاہتے ہوں گے اور لوگوں کو اپنا ہم نوا بنانا چاہتے ہوں گے اور پورے اہل مکہ پر سرداری کا خواب دیکھنا چاہتے ہوں گے۔ یہ چھوڑو یہ جوانی کا واقعہ، ہم آپ کو ان کے بچپن کا واقعہ سناتے ہیں کہ جب ان کی ماں نے انہیں دودھ پلانے کے لیے دائی حلیمہ کے سپرد کیا ہے، دائی حلیمہ کا اپنا بھی ایک بیٹا ہے اور وہ دودھ پلانے والی، وہاں زمانے میں ماحول ایسا ہی تھا کہ دودھ پلانے والیاں ہوا کرتی تھی۔ جب وہ اسے لے کر گئی ہیں تو دائی حلیمہ یہ بات بیان کرتی ہیں کہ میرا اپنا حقیقی بیٹا بھی ہے اور میرا یہ لے پالک بھی ہے، مگر قربان جاؤں اس محمد کے، قربان جاؤں اس آمنہ کے جگر گوشے کے، اس نے کبھی دوسرے دودھ کو منہ نہیں لگایا اور اس نے کبھی بائیں طرف سے اپنی بھوک کو نہیں مٹایا۔ اس نے بچپن میں بھی اپنے بھائی کے حق میں اتنی سی بھی زیادتی نہیں کی کہ ایک گھونٹ بھی اس کی طرف کے دودھ کو وہ پی لے۔ یہ ہے وہ جو دنیا کو انصاف دینے کے لیے آیا اور عدل قائم کرنے کے لیے آیا۔ اس سے بڑا عادل کسی نے نہیں دیکھا، اس سے بڑا انصاف پرور کسی نے نہیں دیکھا۔ وہ جہاں پر گیا اس نے یہ کہا
تمہیں عدل کرنا ہے اور انصاف کرنا ہے اور برابری کرنا ہے۔ لہذا اگر اس نے ایک طرف مردوں کا مقام بیان کیا تو عورتوں کے مقام کو بھی بیان کیا گیا۔ انہوں نے ناانصافی کبھی نہیں کی، یہاں تک کہ میں آپ کے سامنے بیان کروں وہ واقعہ جو ان کے چچا اور ان کے بڑوں نے ایک انجمن قائم کی تھی مکہ میں۔ اہل مکہ کا قبائلی نظام تھا جیسا کہ دنیا میں ہوتا ہے، اور نوٹ کر لو یہاں علماء کی تعداد بھی ہے اور پڑھے لکھوں کی تعداد بھی ہے۔ دنیا میں ہمیشہ ابلیس یہ چیز لے کر آتا ہے کہ وہ عصبیت کے نام پر، علاقائیت کے نام پر، جاہلیت کے نام پر ٹکڑے کرتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ ہم اعلیٰ اور افضل ہے اور یہ ادنا اور کمتر ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ اور یہ قانون بنتے ہیں کہ ہم محض اپنوں ہی کی حمایت کریں گے، محض ہم اپنے خون ہی کی طرفداری کریں گے، محض ہم اپنے خاندان اور اپنے ہی لوگوں کی بات کریں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کہا خون کوئی معنی نہیں رکھتا، خاندان کوئی معنی نہیں رکھتا، علاقہ اور مٹی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اگر مظلوم کسی بھی سرزمین کا ہو، اگر دکھیارا کسی بھی علاقے کا ہو، کسی بھی رنگ و نسل کا ہو، اس کی مظلومیت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ عادل اور انصاف پسند اور جری اور بہادر اور رحم دل اس مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ جب یہ معاہدہ حلف الفضول کے نام سے مکہ میں ایک گھر میں طے پا رہا تھا کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ مکہ میں آنے والے باہر والے کے ساتھ اگر ظلم کیا جائے گا تو ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اس کی طرفداری کریں گے۔ یہ ہم سے نہیں ہوگا کہ ہم قریشی ہیں تو محض قریشی کی مدد کریں گے، یہ ہم سے نہیں ہوگا کہ ہم بنو ہاشم ہیں تو ہاشمیوں کی مدد کریں گے، یہ ہم سے نہیں ہوگا کہ ہم محض اپنے خاندان کی بات کریں گے۔ اگر ہم یہاں روتا ہوا کوئی یمن کا قافلہ دیکھیں گے تو یمنی کے ساتھ ہو جائیں گے، اگر ہم یہاں کسی شامی کو دیکھیں گے تو شامی کی حمایت کریں گے، اگر ہم یہاں کسی عراقی کو دیکھیں گے تو عراقی کی حمایت کریں گے۔ یہ معاہدہ حلف الفضول کہلاتا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میں شریک ہوئے اور فرمایا کرتے تھے نبوت کے بعد، سلطنت حاصل کر لینے کے بعد، کتاب الہی آپ پر اتر جانے کے بعد بھی، کہ اگر ایسے معاہدے کی طرف مجھے پھر کہیں بلایا جائے تو میں آج اس معاہدے میں شریک ہونے کے لیے تیار ہوں۔ اگر ایسے معاہدے کے مقابلے میں مجھے سرخ اونٹ پیش کیے جائیں تو میں سرخ اونٹوں کو ٹھوکر مار دوں گا اور اس معاہدے کی طرف جاؤں گا۔ یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن، یہ ہے ان کا مزاج، یہ ہے ان کی فطرت، یہ ہے ان کی طبیعت، یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ اگر اس سنت پر انسانیت چل پڑے تو کسی مظلوم کی آنکھ میں آنسو ہوگا؟ مگر جب انبیاء کی تعلیمات اسے پش ڈال دی جاتی ہیں اور علاقائیت غالب آتی ہے، اور جب انسان رنگ و نسل کو دین پر اور آسمانی مذہبوں پر ترجیح دینے لگتا ہے تو پھر بساط الٹ جاتی ہے۔ اسی کا نام جاہلیت ہے، اور اسی جاہلیت کو ختم کرنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کا مقصد جو بتایا ہے وہ مقصد ہے علم، تعلیم، اس لیے کہ علم ایک روشنی ہے، علم ہدایت ہے، اور علم ایک راستہ ہے۔ اس علم کے ذریعے سے انسان کو پتا چلتا ہے کہ تو حیوان نہیں ہے، تو جنگل کا درندہ نہیں ہے، تو کھا لینے والا اور پھاڑنے والا بھیڑیا نہیں ہے، تو بچوں کا شکار کرنے والا لکڑ بگا نہیں ہے، تو ڈس لینے والا سانپ نہیں ہے، بلکہ اس تعلیم کے بعد اسے بتایا جاتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تیرا مادہ انسان ہے، تو ان سے بنایا گیا ہے، انسانیت تیرے مزاج میں ہونی چاہیے۔ ہر مذہب، ہر دھرم اور ہر مذہب کا صحیح پیشوا یہی سکھاتا ہے اور سکھاتا رہا ہے، لیکن لوگ مذہب سے بغاوت کرتے ہیں، اس کے سامنے وہ اپنے دستور تراشتے ہیں۔ آؤ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جھانک کر ذرا دیکھو اور نگاہ پر پڑے ہوئے پردوں کو ہٹاؤ۔ آج ہماری نظروں پر بھی پردہ پڑ گیا ہے اور ہمیں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے کا موقع نہیں، سننے کا موقع نہیں، جاننے کا موقع نہیں، اور عمل کی دنیا میں تو ہم کورے نظر آتے ہیں۔ ساری دنیا ہماری مذاق اڑا رہی ہے۔
خدا کی قسم روئے زمین پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت لاکھوں کی تعداد میں نہیں، اربوں کی تعداد میں ہے، اور ان کے پاس صلاحیتوں کی کمی نہیں، اور ان کے پاس مال و دولت کی کمی نہیں، اور ان کے پاس زمین و جائیداد کی کمی نہیں، ان کے پاس وسائل کی کمی نہیں۔ اگر کمی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلنے کی کمی ہے۔ رب دو جہاں کی قسم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت اپنی نظر رحمت روم کے قیصر پر نہیں ڈالی اور شام کے کسرا پر نہیں ڈالی، ان کے محلوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر نہیں پڑی، نظر پڑی تو عرب کے صحرا میں بے آب و گیاہ وادی میں ایک جھونپڑی پر پڑی، ایک یتیم کے گھر پر پڑی جس کا باپ موجود نہیں تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے امن کے شہر سے، امن کی شہزادی سے، امن کے پیکر کو محمد عربی بنا کر روئے دنیا، روئے زمین پر بھیجا، اور یہ کہا جو ملک اور جو قوم، جو ملت اور جو جماعت، جو لوگ بھی محمد رسول اللہ کی تعلیمات کو زندگی میں لے کر آئیں گے، ان کی زندگی بھی مثل جنت کے ہو جائے گی، اور جنت تو ہے ہی جنت۔ اے لوگوں، عورتوں کے ساتھ کتنا ظلم و ستم تھا، آج بھی نہیں ہے، آج بھی ہے۔ کسی اور کی آہا ہو تو کیا رونا اور کیا شکوا، اس وقت یہ خیال تھا، خیال باطل، یہ زعم تھا بالکل بے بنیاد کہ اگر کسی کا شوہر انتقال کر گیا تو اس شوہر کے قتل میں اس عورت کا ہاتھ ہے، یہ عورت نہیں ناگن ہے، ناگن نہیں یہ ڈائن ہے، اور اپنے شوہر کو یہ ڈسنے والی ہے، یہ سماج میں رہنے کے قابل نہیں، یہ دوپٹہ سر پہ ڈالنے کے قابل نہیں ہے۔ سماج اتنا چری تھا اور ایسا سفاک اور درندہ تھا کہ اس بیوہ کو اس کی زندگی کو زندہ نہیں دیکھنا چاہتا تھا جس دھرتی پر رہتے ہو۔ یہاں تو ایسی نہ جانے کتنی پرتھائیں تھیں اور کتنی ریتیاں تھیں۔ ایک طرف شوہر کا سایہ اٹھا، شریک حیات چلا گیا، ننھے منھے بچے رو رہے ہیں، اور سماج ظالم سماج، قاتل سماج، بے درد سماج، بے حیا سماج، بے غیرت سماج اس عورت کو پکڑتا اور اس کو بازوؤں سے جکڑ کر شوہر کی چتا پر لے جاتا، اور اس کی آنکھ کے ساتھ اس زندہ عورت کو اس میں جلا ڈالتا، اور یہ کہتے کہ تجھے جینے کا حق نہیں ہے، اے ناگن تجھے مر جانا چاہیے، اے ڈائن تجھے اپنی شوہر کی چتا میں جل جانا چاہیے۔ باپ کے سائے سے محروم اولاد اب ماں کے سائے سے بھی محروم ہو جاتی ہے۔ وہ عورت فریادیں کرتی، وہ عورت منتیں کرتی، وہ عورت چھولیاں پھیلاتی، وہ عورت اپنے آنسو زمین پر ٹپکاتی اور یہ کہتی، اے لوگوں میرا کیا جرم ہے، اگر میرے بس میں ہوتا تو میں لڑ جاتی ملک الموت سے اور موت کے فرشتے سے، اگر میرے اختیار میں ہوتا تو اپنے شوہر کو چھین لیتی، لیکن اے لوگوں تم مجھے اپنے بچوں کے لیے، ان کے سر پہ آنچل کے لیے اور ان کی پہ شفقت کرنے کے لیے مجھے تو زندہ رہنے دو، میں تم سے کچھ نہیں کہوں گی، اپنی جوانی کی خواہشات اپنی اولاد کی چوکٹ پر قربان کر ڈالوں گی، تم سے کچھ نہیں کہوں گی، بستی سے مجھے نکال دو، میں بھیک مانگ کر اپنے بچوں کا گزارا کر لوں گی۔ مگر یہ ایسا سماج تھا کہ اسے نہیں بخش سکتا، دنیا کے بیشتر خطوں میں تھا اور عرب میں تھا، کوئی اس بیوہ سے نکاح کرنے تیار نہیں تھا، کوئی اسے اپنے قریب لانے والا نہیں تھا۔ جوانی میں اس کا شوہر چلا جائے تو اجڑی ہوئی دنیا اس کی کوئی بسانے والا نہیں تھا۔ ایسے میں سنو اے محمد کے غلاموں اور اے زمین پر بسنے والے تمام انسانوں، ایک بار عصبیت کا چشمہ اتار کر، ایک بار فرقے واریت کی عینک اتار کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھ کر دیکھو۔ ابھی عمر اس کی 25 سال ہے، یہ 25 سال کا نوجوان ہے، عرب کا شہزادہ ہے، جس کے حسن و جمال کا عالم یہ ہے کہ اگر میں بیان کروں تو رات ختم ہو جائے، چاند کی چاندنی اس سے شرما جائے، ستارے اس کے لبوں کی چمک سے چمک حاصل کریں، یہ دن نورانی ہو اسی کے نور سے، اور یہ تمام زعفران مشک و عنبر مہکیں اسی کے پسینے سے، یہ تمام پھولوں میں خوشبو آئے اسی سے۔ لیکن 25 سال کی عمر میں جب اسے پیغام نکاح ایک بیوہ
کی عورت بیوہ عورت کی طرف سے آتا ہے اور وہ پیغام نکاح بھیجتی ہے تو یہ شخص اپنے چچا سے مشورہ کر کے اپنی سب سے پہلی شریک حیات ہم عصر کو نہیں، ہم اپنے سے کم عمر عورت کو نہیں، 40 سال جس کی عمر ہے 15 سال کا فرق ہے، اسے اپنی رفیق حیات بنانے کے بعد رہتی دنیا تک یہ پیغام دیتا ہے کہ تمہارے نبی نے بیواؤں کا دامن تھامنے کے لیے مبارک سنت چھوڑی ہے، جو بھی ان کا غلام اس سنت کو اپنائے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت میں اس کی انگلی پکڑ کر جنت میں لے جائے گا۔ لاؤ ایسا کوئی دوسرا، ایسا کوئی لاؤ۔ یہ ان کی سیرت کے پہلو ہیں کہ انہوں نے قدم قدم پر وہ درس دیا ہے، اگر وہ زمین پر لوگ عمل کرنے لگے تو نہ فتنہ بچے، نہ فساد، نہ جھگڑا رہے، نہ کوئی کسی طرح کا آپس میں ٹکراؤ۔ امانتوں میں امانت داری کا اس نے کیسا دنیا کو درس دیا ہے۔ اپنے ماننے والوں سے تو یہ کہا، ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، ایمان کی بات کرنے والوں اور اپنے ایمان پر فخر و غرور کرنے والوں کہ ہم مومن ہیں، لا ایمان لہ لمن لا امانت لہ، جو امانت دار نہیں ہے وہ ایماندار نہیں، اس کا ایمان نہیں۔ صاف کہہ دیا یہ کردار، یہ کریکٹر، یہ سیرت، یہ جیونی، یہ لائف کوئی پیش کرے گا کہ دشمن اس کے خون کے پیاسے ہیں، تلواریں لیے اس کے گھر پر کھڑے ہیں، اسے معلوم ہے کہ آج کی رات اگر تو یہاں سے نہیں گیا تو پورا مکہ اور اس کے سرداران اور جوانان کی ٹولیاں ننگی شمشیریں اور دھاردار ہتھیار لیے تیرے ٹکڑے کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن انہی دشمنوں کی امانتیں اس کے پاس رکھی ہوئی ہیں، اور وہ جب سفر کرتا ہے تو اپنے گھر پر، اپنے بستر پر حضرت علی اپنے بھائی کو لٹا کر اور اسے چادر اڑا کر یہ سمجھاتا ہے کہ یہ امانت فلاں اور فلاں کی ہے، یہ فلاں بیوہ کی ہے، یہ فلاں یتیم کی ہے، یہ فلاں نوجوان کی ہے، یہ فلاں سردار قریش کی ہے۔ اے علی تمہیں مدینہ نہیں آنا ہے جب تک ان امانتوں کو پورا نہ کر جاؤ۔ کوئی اور ہوتا تو یہ کہتا، اے میرے قاتلوں، اے میرے خون سے اپنی پیاس بجھانے والوں، اے مجھ اکیلے پر حملہ کر کے بہادری کا جشن منانے والوں، تمہاری امانتیں لے کر جاؤں گا اور کل مدینہ میں اس سے محل تیار کروں گا، مکان تیار کروں گا، تمہارے خلاف جنگی تیاریاں کروں گا۔ مگر حضرت علی سے کہا واپس نہیں آنا ہے، امانتیں ان کے واپس کر کے آنا ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز ہے، یہ زندگی ہے۔ لیکن اگر آج ان سے محبت کرنے والا، ان کی غلامی کا دم بھرنے والا، ان کے نام کا کلمہ پڑھنے والا، ان سے شفاعت کی امید رکھنے والا، انہیں اپنے ان کے گنبد سے اور ان کی جالیوں سے محبت کا دعویٰ کرنے والا اگر لوگوں کی امانتوں میں خیانت کرتا ہے تو یہ بتائے کل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر کیا وہ جھولی پھیلا پائے گا؟ کیا وہ دامن پھیلا پائے گا کہ رسول اللہ مجھے حوض کوثر دے دیجئے، پیاس لگی ہے، لب چٹکے ہوئے ہیں، حلق سوکھا ہوا ہے، کانٹے جمے ہوئے ہیں زبان پر، اس وقت اگر یہ امانت دار پہنچ گیا، یہ امانت کا جس نے رکھی تھی یہ پہنچا، اللہ کے رسول ٹھہر جائیے، میرا مقدمہ ہے، میں نے بڑی مشکل سے پیسہ کمایا تھا، میں نے اپنی بیوی کا زیور بیچ دیا تھا، میں نے اپنے بچے کی رکھی ہوئی رقم اس کی ثبوت کر دی تھی، مگر یہ امانت کو لے کر عیش و عیاشی کر رہا تھا، تربو عیش کی زندگی گزار رہا تھا، اپنی اولاد کے لیے محل تعمیر کرنے میں لگا ہوا تھا، عمدہ گاڑیاں خریدنے میں لگا ہوا تھا۔ اے رسول اللہ مجھے انصاف چاہیے، مجھے حق چاہیے، اے حق کے علمبردار، اے دنیا میں انصاف دینے والے، میں آج انصاف کے دن میں تیرے سامنے اپنا سوال رکھ رہا ہوں، بتاؤ یہ وہاں جواب دے پائے گا؟ ملے گا حوض کوثر؟ یہی بات کرنے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور کہا امانت دار کے سپرد کرو۔ میں کہاں تک آپ کو میں بتاؤں، آپ کے بارے میں اگر پڑھنا ہے تو حضرت عائشہ نے کہہ دیا
فرمایا جب ان سے پوچھا نبی کے اخلاق بتاؤ، ہمارے رہبر اور رہنما کے اخلاق کیا تھے، تو حضرت عائشہ کس کس چیز کو گناتی اور زندگی کا کون سا گوشہ ان کے سامنے اجاگر کرتی اور کتاب ورق کے کس حصے پر وہ انگلی رکھ کر بتاتی. انہوں نے سیدھا ایک اشارہ کیا اور کہا الا تقرؤون القرآن، کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ کہا پڑھتے ہیں. تو کہا کان خلقہ القرآن، ان کے اخلاق قرآن تھا. قرآن میں آیا اس پر انہوں نے عمل اور ضمانت دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے. یہ جو آپ کو مجنون کہہ رہے ہیں، وما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اپنے رب کی نعمت سے مجنون نہیں ہیں. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، اور آپ کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر اللہ نے لکھ رکھا ہے. آپ کو کوئی کچھ کہا کرے، کوئی کتا آپ پر بھونکا کرے تو بھونکنے دیجئے، کوئی گیدڑ آپ کی طرف دیکھ کر کے غرائے تو غرانے دیجئے، کوئی پتھر آپ کی طرف اٹھائے تان کا تشنی کا تو کہنے دیجئے، کوئی بات نہیں ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق کی اعلیٰ منزلوں پر اور اعلیٰ بلندیوں پر. اور آپ نے اپنی بعثت کے مقصد کو بیان کرتے ہوئے کہا سنیں ان کے غلام جنہوں نے آج اپنے نبی کی سیرت کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے اور انہوں نے نہ جانے کس کس کو اپنے دل کا ہیرو اور اپنے دل میں بسا رکھا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انما بعثت معلما لاتمم مکارم الاخلاق، میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں تاکہ انسانیت کو اخلاق کی اعلیٰ قدریں سکھا سکوں اور اخلاق کے اعلیٰ مقام پر پہنچا سکوں. اور پھر اپنے ماننے والوں سے کہا اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، تم میں ایمان کے اعتبار سے سب سے کامل ایمان والا اگر تم دیکھنا چاہتے ہو تو نمازوں سے حساب مت لگانا، ہاتھ میں اس کے جو تسبیح ہے اس سے حساب مت لگانا. سبحان اللہ کہنا تو آسان ہے، الحمدللہ کہنا تو آسان ہے، تہجد میں نماز پڑھ لینا آسان ہے. وَأَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، اس کی زبان کیسی ہے، اس کے لب کیسے ہیں، اس کا مزاج کیسا ہے. اگر تم دیکھنا چاہتے ہو کہ ایمان کے اعتبار سے یہ کامل ہے تو اگر وہ اخلاق اس کے اچھے ہیں تو ایمان اس کا کامل ہے، اگر اخلاق اچھے نہیں ہے تو ایمان نامکمل ہے. عورتوں کے تعلق سے آپ نے کہا خیرکم خیرکم لأہلی. اگر کسی کو پوچھنا ہو کہ یہ حضرت مفتی صاحب کیسے ہیں، یہ حضرت پیر صاحب کیسے ہیں، تو مریدوں سے مت پوچھنا، مریدیں تو ٹانگیں دبائیں گے، سر دبائیں گے، اس لیے کہ وہ تو عقیدت دیکھ رہے ہیں. آپ اس کے گھر میں اپنی بیوی کو بھیجنا اور اپنی اہلیہ کو بھیج کر اس کی اہلیہ سے پوچھنا کہ حضرت والا کا گھر میں کیا حال ہے. برتن تو نہیں توڑ دیتے، چائے کی پیالی تو نہیں پھوڑ دیتے، گھر میں داخل ہوتے ہیں تو کہیں اور پھول تو نہیں بکتے. جس کی بیوی یہ گواہی دے میرا شوہر، میں اپنے شوہر سے راضی ہوں، اس کے اخلاق سے راضی ہوں، یہ گھر میں داخل ہوتا ہے تو مسکراتا ہوا داخل ہوتا ہے، ہنستا ہنساتا ہے. خیرکم خیرکم لأہلی، جو اپنے گھر والی کے ساتھ بہتر ہے وہی تم میں بہتر ہے. وانا خیرکم لأہلی، اگر مجھے پوچھنا ہو تو صفیہ سے پوچھو، مجھے حفصہ سے پوچھو، میرے بارے میں پوچھنا ہو تو ام حبیبہ سے پوچھو، اگر میرے بارے میں پوچھنا ہو تو حضرت عائشہ سے پوچھو، میرے بارے میں پوچھنا ہو تو جویریہ اور ماریہ قبطیہ سے پوچھو. یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. کیا ہماری عورتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کر سکتی ہیں؟ نہیں. کیا کیا میں آپ کو بتاؤں. ہائے کاش انہوں نے بیواؤں کو عزت دی. صرف ایک قاری عورت سے نکاح کیا جو حضرت عائشہ، باقی کوئی بیوہ ہے کوئی باندی. نکاح میں لا کر باندیوں کو عزت دی. اس دور کی بات کر رہا ہوں، وہ جو دور تھا، جو زمانہ تھا، اس میں باندی بنانا کوئی عیب نہیں تھا، کوئی غلط نہیں تھا. غلام بکتے تھے اور خریدے جاتے تھے اور غلاموں کے ساتھ اتیاچار کرنا کوئی عیب کی بات نہیں تھی.
وہ اس کا اپنا غلام تھا اور انسان بھیڑ بکریوں کی طرح زمین پر بیچا اور خریدا جاتا تھا. اگر ایک بار کوئی غلام بن گیا تو اس کی اولادیں اور اس کی نسلیں نسلم بعد نسل غلام تھیں. باپ کے بعد بیٹا اور بیٹے کے بعد پوتا اور پوتے کے بعد پر پوتا. اگر کوئی لوٹ لیا جاتا قافلہ اور اس میں کوئی بچہ قید کر لیا جاتا, اسے بازار میں چوراہے پر بیچنے کا حق حاصل تھا. اے آمنہ کے لال, تجھے ہزاروں غلاموں کا سلام. تو نے مکے کی سرزمین پر آ کر بھی جو اپنے ماننے والوں کو حکم دیا ہے وہ حکم ہے فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ. دشوار ترین گھاٹی میں داخل ہونا یہ ہے کہ غلام کی گردن سے غلامی کا پٹا کاٹ ڈالو. اگر تمہارا غلام ہے تو اسے آزاد کر دو, اور اگر تمہارا نہیں ہے تو اپنا مال تجارت اس کے پاس لے کر جاؤ, درہم و دینار لے کر جاؤ, اونٹ اور اپنے گھوڑے لے کر جاؤ اور غلاموں کو آزاد کر دو. ان کی صدا کو سنتے ہی عبد الرحمن بن عوف نے غلاموں کو آزاد کرنا شروع کر دیا. حضرت عثمان غنی نے غلاموں کو آزاد کیا, حضرت خدیجہ نے غلاموں کو آزاد کیا, ابوبکر صدیق نے غلاموں کی خریداری پر اپنے مال کو پانی کی طرح بہا کر بلال جیسے غلاموں کو آزاد کر. اس دور میں اگر انہوں نے کسی باندی سے نکاح کیا تو باندیوں کو عزت اور عظمت دینے کا اور قانون پایا. جس دن یہ باندی تمہارے بچے کی ماں بن جائے گی اسی دن آزاد ہو. مگر سب کچھ کتابوں میں ہے, سنے کون, سنائے کون. ان کے آنے کے وقت غلاموں کا یہ حال تھا کہ غلام ایک پیڑ سے باندھ دیا جاتا اور عرب شہزادے اور امیر زادے اور قبائل کے سرداروں کے چشم و چراغ جو تیر و تلوار کے ماہر تھے اور انہیں سپہ سالاری کا شوق تھا, وہاں تلوار ہی ان کا زیور تھا, وہی ان کی زینت تھی, تلوار ہی وراثت کا حقدار بناتی تھی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے وقت وارث صرف وہ ہو سکتا تھا جو گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھ کر ایک کاندھے پر ترکش اور دوسرے پہ تلوار لٹکا کر دشمنوں کو تاخت و تاراج کر سکے اور ان کے خیموں میں بربادی اور اجاڑ پیدا کر سکے. لہذا اس قانون کی روح سے عورت محروم تھی, بچہ محروم تھا. اس قانون کی روح سے, اس قانون کی روح سے کمزور محروم تھا, ضعیف محروم تھا. ان کو وراثت نہیں ملتی تھی, بس طاقتور کی وراثت ہوا کرتی. یہ حالت تھے. لیکن جب وہ آئے تو انہوں نے کہا کہ اب وراثت کی تقسیم کمزوری اور غیر کمزوری پر نہیں. تم نے اب تک جو عورت کو جوتی سمجھا ہے, تم نے جو عورت کو اب تک ناگن اور ڈائن سمجھا ہے, اسے قتل نہیں کیا جائے گا, اسے مارا نہیں جائے گا. یہ کائنات کی سب سے بہترین اور سب سے حسین ترین شے ہے. آپ نے فرمایا الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ. یہ دنیا ایک متاع ہے, یہ دنیا ایک نفع بخش چیز ہے, لیکن اس پوری کائنات انسانی میں سب سے زیادہ بہتر اگر کوئی چیز ہے تو وہ نیک عورت ہے اور صالح عورت. یہ ہے فلسفہ کسی کے پاس؟ اسی کے ساتھ ساتھ یہ کہا باپ کی وراثت میں اگر بیٹے کا حق ہے تو اس بیٹی کا بھی حق ہے. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. پورا ایک صفحہ یہ قانون وراثت پر اترتا چلا گیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تیری بیوی کی کوکھ سے جنم لینے والا اگر تیرا بیٹا تیرے گھر کا وارث بننے والا ہے, تیری زمین کا وارث ہے, تیرے ہوٹل اور تیری تجارت اور تیری ملکیت کا وارث ہے, تو اسی کوکھ سے جنم اس بیٹی نے لیا ہے, یہ بھی وارث ہے. رحم سے جو تعلق تیرے بیٹے کا ہے وہی تعلق اس کا ہے, یہ بھی وراثت میں حقدار ہے. ہاں بیٹے کا ڈبل حصہ ہے اور بیٹی کا اس کے مقابلے میں سنگل حصہ ہے, مگر اس کے ساتھ ساتھ اس بیٹی کا حق جب وہ یہاں سے جدا ہو کر جائے گی تو اپنے شوہر کی وراثت میں بھی ہے, کہیں چوتھائی ہے اور کہیں 8واں حصہ ہے. کس نے دیا یہ؟
یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. مجھ سے پہلے قاری صاحب اس پر روشنی ڈال رہے تھے، مگر ہمارے دل اب ہے کہاں جو پگھل جائیں. یہ دل نہیں، یہ پتھر ہو گئے. ان دلوں میں اب کسک کہاں ہے؟ قانون الہی کا پاسداری ہمیں کہاں ہے؟ اوروں کی شکایت چھوڑو. اے مسلمانوں بتاؤ، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے اپنی بیٹیوں کو وراثت دے رہے ہوتے، اپنی بیٹیوں کو زمین اور جائیداد دے رہے ہوتے، شوہر اپنی بیویوں کا حصہ دے رہے ہوتے، بھائی اپنے بہنوں کا حق دے رہے ہوتے، تو آج کے سماج میں ہماری بہنوں کو جو آج کوئی لٹیرا اور کوئی ان کے جسم کا عصمت کا لٹیرا اور کوئی ان کا قاتل جو انہیں اپنے جال میں پھنساتا ہے اور چند نوٹوں کی گڈیاں لے کر ان غریب گھرانوں میں پہنچ جاتا ہے، جن کی چھتیں نہیں ہیں، جن کے بچوں کے لیے آشیانے نہیں ہیں اور جن کے بچوں کے لیے کھانے کے دانے نہیں ہیں، وہ بھیک سے گزر رہی ہیں. باپ نے نکاح میں کسی آدمی کو دے دیا، شوہر شرابی نکلا، جواری نکلا، شراب پی رہا ہے، اپنے بچوں کو نہیں پال رہا. یہ ماں اپنے بچوں کو لے کر کہاں جائے؟ یہ ماں اپنے لال کو لے کر کہاں جائے؟ یہ ہننے منوں کی فریادیں لے کر کہاں جائے؟ اور اے مسلمانوں، تم بھی دولت کے ویسے ہی پجاری بن گئے جیسے دنیا کا کبھی یہودی اور کوئی اور قوم ہوا کرتی تھی. اسے بھی مال سے مطلب ہے، وہ مال سے محبت ٹوٹ کر کرتا تھا. قرآن نے جو کہا ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یہ مال کی محبت میں بڑا سخت ہے. لہذا تم نے بھی مال کو سمجھا کہ ہم قانون کیوں نہ بن جائیں، قانونیت پر فخر کرنے لگے. یہ ہماری عقل کا کمایا ہوا ہے، یہ ہمارے ہنر کا کمایا ہوا ہے، یہ ہمارے کمال کا کمایا ہوا ہے، اور ہم نے اپنے دروازے غریبوں کے لیے بند کر دیے. زکوٰۃ ہم دینے کے لیے تیار نہیں، غریبوں کے دروازوں پر جانے کے لیے تیار نہیں. ایسے میں جس طرح چیل کسی مرغی کے بچے کی تلاش میں رہتی ہے، جس طرح شیر کسی بکری کے بچے اور ہرن کے بچے کی تلاش میں رہتا ہے، انہوں نے نظریں ڈالی، غریب آبادیوں پر پہنچے، وہ 10,000 روپے کے لون کی شکل میں انہیں دے کر کے سود کی دلدل میں پھنسایا اور اس کے بعد ان کی آبرو پر کھلواڑ بھی کیا. کون ہے ذمہ دار؟ کس نے روکا ہے ہم پر کہ ہم اپنی زکوٰۃ ان کو نہ دیں؟ جبکہ زکوٰۃ کے مصرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں 8 مصرف بیان کر دیے گئے تھے. زکوٰۃ ان مصرف کی جگہ دوسری جگہ پر نہیں رکھی جائے گی، نہیں رکھی جائے گی. 8 مصرف ہیں، 4 پہلے اور 4 بعد میں. 4 کو لام سے بیان کیا ہے اور 4 کو فی سے بیان کیا ہے. اور پھر رقاب گردن چھڑانے میں، والغارمین کسی کا قرضہ ادا کرانے میں، یہ حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو دیا اور اسی شدت کے ساتھ دیا اور اسی نشانی اور علامت کے ساتھ دیا کہ اگر فَإِنْ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، اگر یہ نماز قائم کرے اور اگر یہ زکوٰۃ دینے لگے تو پھر ان کا راستہ چھوڑ دینا. وہ اخوانکم فی الدین، یہ تمہارے بھائی ہیں. محض نماز کو علامت نہیں بنایا، نماز کو بھی علامت بنایا اور زکوٰۃ کو بھی علامت بنایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسے اپنی پارٹی کہا، جسے اپنی جماعت کہا، جسے حزب اللہ کہا، جسے اللہ نے اپنا لشکر کہا، جسے جنود الرحمن کہا، جنہیں عباد الرحمن کہا، جنہیں عباد اللہ کہا، ان کے بارے میں کہا الذین ان مکناہم فی الارض، اگر ہم انہیں زمین کی چابیاں دے دیں، زمین پر تمکین دے دیں، انہیں قدرت دے دیں، انہیں بادشاہت دے دیں، انہیں سلطنت دے دیں، ان کے سر پہ تاج اور تخت پہ ان کو بٹھا دیں، تو یہ کیا کریں گے؟ الذین ان مکناہم اقاموا الصلاۃ، نماز قائم کریں گے، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ کو ادا کریں گے. خالی نماز نہیں کہا. امروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، اچھائیوں کو پھیلائیں گے، برائیوں کو روکیں گے. لیکن اب ذرا بتاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی اصول کو بتائے اور اس کے خلاف ہو جائے؟ نہیں ہو سکتا. اللہ کوئی ضابطہ بنائے اور اس ضابطے کی خلاف ورزی ہو جائے؟ نہیں ہو سکتا. ایک مقدار میں زہر کھاؤ گے تو مر جاؤ گے. اگر تم اپنا ہاتھ آگ میں رکھو گے تو جلائے گی، جل جائے گا تمہارا ہاتھ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے کہا کہ اگر تم زکوٰۃ دینے لگے اور چند سال ہر امیر زکوٰۃ نکالنے لگے اور اس زکوٰۃ کو وہاں دے جو اس کے مستحق ہیں، جو میں نے 8 مصرف آپ کو گنائے ہیں سورہ توبہ کی آیت میں. اس میں ہیلے نہ نکالے جائیں، اس میں بہانے نہ تلاش کیے جائیں، اس میں کسی کو 5 منٹ کے لیے دے کر کے واپس
واپس نہ لے لیا جائے اور اس کے زکات کے ساتھ کھلواڑ نہ کیا جائے. بنی اسرائیل کی طرح جس طرح اس نے مچھلیاں پکڑنے کے لیے ہیلے تلاش کیے تھے کہ رات کو کانٹے ڈال دیے اور اگلی رات میں اتوار کے پکڑ لیا کہ ہم نے ہفتے میں کب پکڑے ہیں, سب کے دن میں کہاں پکڑے ہیں. ان ہیلے بہانوں سے انہوں نے مچھلیاں اپنے لیے جائز کر لی, مگر جب عذاب کا کوڑا رہا تو یہ ہیلا نہیں چل سکا, یہ بہانہ نہیں چل سکا. اور یہ ان کی کتاب الحیل اللہ تبارک و تعالیٰ کی کامیاب نہیں ہوئی. زکات اگر وہاں دے دو جہاں زکات کا حق ہے تو اس زمین نے نظارہ دیکھا ہے, آسمان اور چشمے فلک نے یہ بات اپنی تاریخ میں نوٹ کی ہے کہ جس سرزمین پر نظام زکات کو صحیح طریقے سے خرچ کر دیا گیا ہے, خدا کی قسم وہاں زکات لینے والے نظر نہیں آتے تھے. چند دنوں میں وہ صاحب نصاب اور صاحب زکات. کہہ میں یہ رہا تھا کہ وراثت دے رہا ہے ہم میں سے کوئی؟ بیٹیاں شرما کے رہ جاتی ہیں, بھائی اس لیے نہیں دیتا کہ تیرا رزق اسی زمین اور اسی گھر اور اسی تجارت میں رکھا ہوا ہے. تو یہ کیوں نہیں سوچتا کہ اگر تم 4 بھائی ہوتے اور ایک بھی بہن نہ ہوتی تو بھی تو چاروں برابر بانٹتے؟ تو تم نے بھی تو جاہلیت کا وہی قانون بنا رکھا ہے جو اس زمانے میں تھا کہ طاقتور کو وراثت ملے گی, جو گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھ کے جنگ کر سکے گا اسی کو وراثت ملے گی, بڑے بھائی کے حصے میں وراثت آئے گی. یہی تو ہم نے کر رکھا ہے کہ یہ عورت کمزور ہے تو ظاہر ہے کہ ہمارے سماج میں عورتیں کمزور کیوں نہیں ہوں گی. اور اس وراثت کی جگہ ہم نے تلک اور جہیز اور نہ جانے کون کون سی رسمیں ایجاد کر رکھی ہیں. وہ قوم جو اپنے پیروں پر خود کلہاڑی مار رہی ہو, وہ قوم جو اپنے خون کو ندی نالوں میں بہا رہی ہو, اس قوم کی ترقی کے خواب کون دیکھ سکتا ہے؟ جس کا پیسہ پھول چھڑیوں پر اڑ رہا ہو اور جس کا پیسہ ناچ گانے پر اڑ رہا ہو اور جس کا پیسہ کتوں کو بسکٹ کھلانے پر اڑ رہا ہو اور اس کی قوم کے یہاں فاقہ ہو, وہاں آبروئیں نیلام ہو رہی ہو, وہاں سود کے لیے عورتیں کھڑی اور بیٹھی ہوں. کیا ان کے پاس پیسہ نہیں ہے؟ وہ بھی تو پیسہ لے کر تمہاری گلیوں میں آ رہے ہیں. اگر تمہیں اپنی گلیوں میں پیسے بانٹنے کا حق نہیں ہے, جبکہ تمہارا قرآن انفاق کے حکم سے بھرا پڑا ہے, مجھے بتاؤ جتنی لمبی تفصیل 4 صفحات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انفاق کی قرآن میں بیان کی ہے, علماء کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں اور ایک ادنا سا طالب علم ہو کر کہہ رہا ہوں, اتنی انفاق کی تفصیل کے برابر کسی حکم کو قرآن میں کہیں بیان کیا گیا؟ یہ کہو گے نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو بھی وراثت دی. اگر وہ بہن ہے تو وارث ہے, بیوی ہے تو وارث ہے, اگر وہ ماں ہے تو وارث ہے, باپ ہے تو اپنی اولاد کا وارث ہے. یہ پوری وراثت کا قانون ہے جسے ہمارے درس نظامی میں پڑھایا جاتا ہے. مگر پڑھ لیجیے, عمل کی ضرورت نہیں. پڑھ لیا, قوم نے سن لیا, اور اس پر ہمیں عمل کی بالکل ضرورت نہیں ہے. اس چیز کو یہاں سے آج یہ طے کر کے جائیے, کوئی کہے نہ کہے, میں اپنی بہن سے ضرور کہوں گا کہ بہن تیری وراثت یہ ہے اور میں تجھے دینا چاہتا ہوں, بتا. اگر کوئی خوش دلی سے, رضامندی سے حقیقت میں معاف کر دے تو معاف ہو جائے, نہ کرے تو قیامت میں تو دلایا جائے گا, نہیں دلایا جائے گا. ایک بارش زمین اگر کسی نے کسی کی دبائی ہے تو رسول پاک فرماتے ہیں کہ 7 زمینیں طوق بنا کر اور اس کے گلے میں لٹکائی جائیں گی. ہم غیر کی دبانے تو ظالم کہلائیں, اور اپنی پھوپھی اور بہن کی دبانے تو فاضل, متقی, پرہیزگار, تہجد گزار, عبادت گزار کہلائیں. 1 روپے میں ساری زندگی کی نمازیں یوں اڑ جائیں گی, یوں ختم. حقوق اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے, اسے ہمارے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے, وہ تو ہمارے ہی لیے سجدے کرا رہا ہے.
کہ جب تم مجھے سجدہ کرو گے اور کہو گے الحمدللہ رب العالمین تمہیں جواب دوں گا. جب کہو گے اہدنا الصراط المستقیم مجھ سے مانگو گے تو میں تمہیں صراط مستقیم عطا کروں گا. جب کہو گے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ تو میں تمہیں دنیا میں بھلائی اور آخرت میں بھلائی دوں گا. ورنہ اگر تم چلے جاؤ گے تو مجھے تمہارے سبحان اللہ الحمدللہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اتنے ملائکہ ہیں میری تسبیح بیان کرنے والے, اتنے درخت ہیں, درختوں کے پتے ہیں, زمین کے درے ہیں, پہاڑوں کے ٹکڑے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. کائنات کا ہر ذرہ اس کی تسبیح بیان کر رہا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ 100 مرتبہ سبحان اللہ کہہ لیا تو اللہ پر احسان کر. حقوق اللہ معاف ہو سکتے ہیں, اللہ کو ضرورت نہیں ہے, لیکن حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے, ہرگز معاف نہیں ہوں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کیا نرالا نظام ہے, آپ کی کیا سیرت ہے. آپ نے قرض لینے کو جائز قرار دیا کہ قرض لیا جا سکتا ہے, اور آپ نے خود قرض لیا. یہاں تک کہ آپ نے نان مسلم یہودی سے بھی قرض لے لیا, اور یہودی آپ پر تقاضا کرتا رہا اور آپ کو برا بھلا کہتا رہا اور آپ کو ٹوکتا رہا, یہاں تک کہ حضرت صدیق اکبر کو غصہ آ گیا تو آپ نے صدیق اکبر کو ڈانٹ دیا. اس کا مجھ پر حق ہے, اس کا مجھ پر حق ہے, لہذا اسے کہنے دیجئے کیونکہ میں اس کا مقروض ہوں, یہ قرضدار ہے. آپ نے قرضہ لینے کی اجازت دی, اس لیے کہ ایسا وقت کسی انسان پر آ سکتا ہے کہ اسے بیماری میں, اسے نکاح کے لیے یا اسے اپنا مکان بنانے کے لیے کسی حادثے کے لیے قرض چاہیے, تو آپ نے قرض کی اجازت دی اور قرض دینے والے کو یہ کہا اگر تو صدقہ کرتا ہے تو 10 گنا ثواب ہے, اور اگر تو کسی کو قرض دیتا ہے تو 18 گنا ثواب ہے. اور قرض کی مدت کے بعد اگر تو اس کو مہلت دیتا ہے تو ہر دن جو تو نے مہلت دی ہے اتنا ثواب تجھے ملے گا کہ جتنا صدقہ تو اس قرض کو کر رہا ہے. یہ بھی ہے. لیکن دوسری طرف اس قرض لینے والے کو کیسا ڈرایا اور کیسا دھمکایا, اور کس طرح اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تجھے قرض کی ادائیگی کی فکر ہونا چاہیے. آپ نے کہا کوئی شخص اس سے زیادہ قرض نہ لے کہ اس کی وراثت سے دیا جا سکے, اور فرمایا آپ نے کہ جس نے کسی سے قرضہ لیا اور اس حال میں اس کی موت واقع ہو گئی تو یہ جنت میں نہیں جائے گا, اسے درمیان میں روک دیا جائے گا تا وقت کہ اس کی وراثت کو بیچ کر اس کا قرضہ نہ دے دیا جائے, یا اس کے وارث اپنے پاس سے قرضہ نہ دے دیا جائے, یہاں تک کہ دنیا کی نظر میں یہ اتنا بڑا شخص ہو کہ اس کے گناہوں کی معافی کی ضمانت خود اللہ کے رسول نے لی ہو. آپ نے فرمایا اگر مقروض شخص جس پہ قرضہ تھا مر گیا اس حال میں کہ وہ ادا نہیں کر پایا تھا, یہاں تک کہ وہ شہید تھا, شہادت کا جام پیے ہوئے تھا, تب بھی جنت میں داخلہ نہیں. ذرا دیکھ لیجئے اپنی قوم کو. آج مسلمانوں کو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ تم قرضہ کیوں نہیں دیتے, یہودی پوری دنیا کو قرضہ دے رہے ہیں, حکومتوں کو قرضہ دے رہے ہیں, جنگیں لڑنے کے لیے قرضہ دے رہے ہیں. جو کل مدینہ میں یہود کرتے تھے وہ آج کا یہود کر رہے ہیں کہ جنگ لڑو, ہمارے پاس سے IMF سے لے جاؤ اتنا بلین ڈالر لے جاؤ. تم قرضہ کیوں نہیں دیتے مسلمانوں؟ تمہارے پاس اپنا بیت المال کیوں نہیں ہے؟ تمہارے پاس اپنی کوئی تنظیم کیوں نہیں ہے کہ اگر کوئی سود سے بچنا چاہتا ہے اور سود کے دلدل میں نہیں پھنسنا چاہتا تو تمہارے پاس ادارے کیوں نہیں ہے؟ تو مسلمان جواب یہ دیتا ہے کہ حضرت جی آپ کو پتہ نہیں ہے, آپ تو مسجد و مدرسہ, اگر ہم قرض دے دیں تو واپس ہی کہاں دیتا ہے. حال کہ مسلمان کا نہیں ہے, قرضہ نہیں دیتا. ہمارے بعض اکابرین کا تو یہ لکھا ہوا ہے اور میں نے پڑھا ہے ملفوظات میں کہ ہمارے اکابرین غالباً مولانا الہی بخش کاندھوی رحمت اللہ علیہ اس شخص کی دعوت نہیں کھاتے تھے جس پر لوگوں کا قرضہ ہوتا تھا.
قرض کا ادا کرنا سب سے پہلا فرض ہے، اس کی ادائیگی ہونی چاہیے۔ اور مسئلہ ہے شریعت کا کہ اگر کوئی شخص مر جائے تو سب سے پہلے اس کے ترکے سے، ورثے سے اس کا کفن دفن کیا جائے گا، اور اس کے بعد سب سے پہلے اس پر کسی کا قرضہ ہے تو قرض ادا کیا جائے گا۔ اگر سارا قرض اس کی وراثت میں چکایا جا سکتا ہے تو وارث محروم رہیں گے وراثت سے۔ قرضے کے بعد اگر پھر بچتا ہے تو پھر وصیت دیکھی جائے گی کہ وصیت کی ہے کہ نہیں، اور 1/3 کی وصیت نافذ ہوگی، باقی وارثوں میں دیا جائے گا۔ مگر آج دھڑلے سے قرض، اسے سمجھ ہی نہیں رہا۔ سنو حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، لا يحل مال امرئ الا بطیب نفسی، کسی کا مال حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے، مگر اس کی خوش دلی کے بغیر، اس کی رضامندی کے بغیر۔ یہاں تو وہ معاف کرے گا، بس یہ ہے کہ ایمان والا یہ سوچ لیتا ہے کوئی بات نہیں، کورٹ کچہری جاؤں تو بھی پریشانی ہے، انشاءاللہ اللہ کی عدالت لگے گی، وہاں تجھے قرض۔ دنیا میں اس بات پر مت رہو کہ ہماری زندگی کیسے گزرے، پتھر توڑنا پڑے تو پتھر توڑنے کے لیے راضی ہو جاؤ، اگر کنویں سے ڈول کھینچنا پڑے تو راضی ہو جاؤ، اس میں کوئی شرم اور عار کی بات نہیں ہے۔ صحابہ پیڑوں کو پانی دیتے تھے، صحابہ ڈول کھینچتے تھے، اور ہمارے بڑے بڑے محدثین پیشہ اور زراعت اور صنعت اختیار کیا کرتے تھے۔ اس سے بڑھ کر اور کون سی بات ہو سکتی ہے کہ داؤد علیہ السلام نبی ہیں، رسول ہیں، صاحب کتاب ہے، اور بادشاہ ہیں اور حکومت کے سردار ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان کو میسج بھیجتا ہے فرشتوں کے ذریعے، اور اپنے ہاتھ سے وہ لوہے کو کوٹ کر، لوہے کو پیٹ کر کے زرہ نہیں بناتے۔ اللہ کے رسول نے کہا سنو، یہ دین ہم نے کہیں اور اس کا تصور بنا کے رکھ دیا، تمہارا نبی مسجد میں نماز کو بھی دین کہتا ہے اور زکوٰۃ کو بھی دین قرار دیتا ہے، اور کسی بیوہ کے آنسو پہنچنے کو بھی دین قرار دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا ما اکل احد منکم طعاما احب الی اللہ من عمل یدی، تم میں سے کوئی شخص جو کھانا کھاتا ہے سب سے زیادہ محبوب اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ کھانا ہے، وہ لقمہ ہے جو اس کے اپنے ہاتھ کی کمائی کا۔ مگر ہمارا نوجوان کہتا ہے کہ ہاتھ سے محنت نہیں کرنی، بیٹھے بیٹھے آ جانا چاہیے، اس لیے لیپ ٹاپ پر بیٹھو، موبائل پر بیٹھو اور راتوں رات سٹا کھیلو۔ یہ ہے راتوں رات مالدار ہونا، بگ کوئن چل رہی تھی پیچھے، بس بگ کوئن پہ آ جاؤ۔ نئی سے نئی اسکیم، لٹیرے، سپیرے، مداری، نئے دور کے یہ جواری، یہ آپ کے درمیان آئے ہوئے ہیں اور جھانسا دے کر صاف کر رہے ہیں مالوں کو۔ جھوٹی تجارت، اسلام پر کیوں نہیں آتے؟ تجارت شروع کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں عالم دین، مفتی دین، قاضی وقت عطا کر رکھے ہیں، ان سے فتویٰ کیوں نہیں لیتے؟ 1400 برس پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس چیز کو خرید رہے ہو وہ سامنے موجود ہونا چاہیے نا، وہ سامنے ہو مبی۔ جس کو تم بیچ رہے ہو دوسرے کو، اس پر تمہارا قبضہ بھی تو ہونا چاہیے۔ یہ کیا ہے؟ یہاں پر نہ چیز ہے، نہ چیز موجود ہے، نہ سونا ہے، نہ کچھ ہے، محض نمبرنگ پر چل رہا ہے اور راتوں رات مالدار بن رہا ہے۔ یہ نئے سٹوری، یہ نئے جواری، کوئی آئی پی ایل پر رات دن مالدار بننا چاہ رہا ہے۔ تم نے اپنی شناخت یہ کیوں بنائی ہے کہ مسلمان محض نماز پڑھنے والے کا نام ہے، یا محض کرتا اور پاجامہ پہننے والے کا نام ہے؟ نہیں، مسلمان وہ ہے
جو نہ دھوکہ دیتا ہے اور نہ دھوکے سے روزی کماتا ہے، نہ جھوٹ بول کر کماتا ہے۔ آپ نے بازار میں نکل کر ایک تجارت شخص کرنے والے کے گیہوں کو دیکھا اور نیچے سے ہاتھ ڈال کر جب آپ نے ہاتھ ڈالا تو اس میں نیچے گیہوں گیلے تھے، بھیگے ہوئے تھے، اوپر سوکھے ہوئے تھے۔ آپ نے اس سے کہا کہ یہ تو نے کیا کر رکھا ہے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول بارش میں بھیگ گئے تھے، انہیں کون خریدتا، غریب آدمی ہوں، میں نے سوچا کہ سوکھے اوپر ڈال دوں اور گیلے نیچے ڈال دوں، ترازو کا پلڑا نیچے سے ڈالوں گا تو گیلے بھی چڑھ جائیں گے۔ اس وقت آپ نے جملہ کہا من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہماری جماعت سے نہیں اور مسلمانوں سے۔ اس کو اوپن کرو، اس ایپ کو بتاؤ، کھولو، دھوکے کی تجارت مت کرو۔ جو بات میں نے کل کھلی کی مسجد میں کہی تھی، آج تمام لوگوں کے سامنے کہہ رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کو پسندیدہ پیشہ قرار دیا، خود تجارت کی اور چاہا کہ ان کی امت تجارت کرے، غیر مسلموں سے تجارت کی اجازتیں دیں، لیکن ساتھ ہی یہ کہا کہ تمہاری تجارت ہو کیسی؟ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، ایک سچا تاجر اور ایک ایماندار تاجر دنیا میں تو مال کمائے گا ہی، دنیا میں تو امانت کی بنیاد پر لوگ اس کے پاس جائیں گے ہی، اس کے سچ کا ڈنکا بج رہا ہوگا اور لوگ دوسروں کو چھوڑ کر اس کی دکان پر جائیں گے۔ یہ سچا بھی ہے، یہ امانت دار بھی ہے۔ وہاں دھرم نہیں دیکھا جائے گا، وہاں مذہب نہیں دیکھا جائے گا۔ میرا وطن اصل رامپور ہے، گو کہ میں اب دہلی میں باشندہ ہوں، لیکن ہمارے یہاں رامپور میں شیام مورتی سرنداز کی کپڑے کی ایک دکان ہوا کرتی تھی، آج اس کی اولادیں ہیں۔ رامپور مسلمانوں کی اکثریت کا شہر ہے، نہ جانے کتنے مسلمانوں کی وہاں دکانیں موجود تھیں، مگر میرے باپ اسی کے پاس جایا کرتے تھے اور بہت سے لوگ اس کے پاس جایا کرتے تھے۔ ہم ان سے یہ کہتے تھے کہ یہاں مسلمانوں کی دکانیں ہیں، یہاں پر مسلمان پنجابیوں کی دکانیں ہیں، وہاں تم کیوں نہیں جاتے؟ تو وہ یہ کہتے کہ وہ ایک دام بولتا ہے، جو کہتا ہے وہی کپڑا دیتا ہے، 8 دن کے بعد بھی اگر جا کر میں واپس کروں تو واپس کر لیتا ہے۔ ان مسلمانوں کے پاس جا کر کیا کہوں؟ کوئی عیب چھپا کر دیتا ہے، کوئی پھٹا ہوا دیتا ہے، اور واپس جاؤ تو پھر لڑنے اور مارنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ وہ شیام مورتی ہو کر اس کی دکان سب سے بڑی دکان تھی۔ اے مسلمانوں، یہ تجارت تمہاری آخرت میں بقا کا ذریعہ، نبی کی قربت کا ذریعہ، صدیقین کے ساتھ ہونے کا ذریعہ، مگر اسے آج ہم نے جھوٹ سے اور بے امانتی سے ایسا بنا دیا ہے کہ لوگ کہتا اچھا مسلمان نہیں بھائی، ان کے پاس بولو ہم سے کوئی پیسہ لے لے، دل رونے لگتا ہے، بھائی دے دو، کوئی بات نہیں، واپس آئے گا نہیں۔ لیکن جو دنیا میں سود پر پیسہ بانٹ رہے ہیں وہ ایماندار ہو گئے کہ نہیں؟ بولو۔ جو بینک ہے ابھی فون پے، موبائل پے، کون سے پے پہ آپ اطمینان کے ساتھ ڈال رہے ہو نا کہ یہ پیسہ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوگا۔ اکاؤنٹ میں پیسے جا کر رکھو، 10 سال کے بعد بھی ماں سود کے لوٹ رہا ہے۔ ہو گیا بتا؟ اچھا 10:30 بھی ہو گئے۔ میں تو آپ سے عرض کیا تھا کہ میں اپنے آقا کی سیرت کے چند برق ہی کھول کر پاؤں گا، ان کی پھول کی خوشبوؤں سے کہاں مٹکا پاؤں گا۔ 23 سالہ زندگی ہے، 10 سالہ مکہ کی، اس کی 13 سالہ مکہ کی اور 10 مدینہ کی۔ اسی کو کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ انہی کی سیرت میں ڈھونڈ لو، سب کچھ ڈھونڈ لو۔ اگر تم چرواہے ہو تو آپ مکے میں بکری چرانے والے عبداللہ کے در یتیم کو دیکھیں۔ اگر تم معاہدہ کر رہے ہو کسی حکومت سے تو صلح حدیبیہ پر معاہدہ لکھنے والے اور اس کی پاسداری کرنے والے ابوبکر صدیق کے دوست اور ساتھی کو دیکھیں۔ اگر تم فاتح ہو اور کسی علاقے کو فتح کر رہے ہو تو فتح مکہ پر اپنی گردن جھکانے والے اور اپنے دشمنوں کو معاف کرنے والے رسول اللہ کو۔ تمہاری ذمہ داری محض اپنی گلیوں اور اپنے گھروں ہی کی نہیں ہے، تمہارے برابر میں انسانیت کے کچھ وہ لوگ بھی ہیں، ان کے ساتھ بھی آگے بڑھ کر زندگی پیش کرو۔ کسی کے ساتھ بھی رسول اللہ کی 23 سالہ زندگی کے حالات پیش آ سکتے ہیں کہ نہیں؟
مکی دور بھی آ سکتا ہے اور مدنی بھی. طائف کا واقعہ بھی کسی کے ساتھ دہرایا جا سکتا ہے اور صلح حدیبیہ بھی. خیبر کا نظارہ بھی کوئی کر سکتا ہے اور تبوک والے حالات بھی آ سکتے ہیں. شیب ابی طالب کی بھوک سے بھی کسی کو گزرنا پڑ سکتا ہے. اس طرح اپنی زندگی کو رسول اللہ کی سیرت سے جوڑ کر عمل کرنا شروع کرو، پھر دیکھو انشاءاللہ اپنے کرنے کا کام کرو، باقی اللہ پر چھوڑو. اللہ تبارک و تعالیٰ کہ جب تم ہو جاؤ گے تمہیں رسوا نہیں ہونے دے گا. انہی الفاظ کے ساتھ وقت کی قلت کی وجہ سے میں بات ختم کر رہا ہوں اور یہاں کی جو انتظامیہ ہے اس کا شکریہ ادا کر رہا ہوں اور ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہمیں 10 بجے کے بعد بھی اور بولنے کی اجازت دی، کیونکہ ہمارے نبی کہتے ہیں من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو انسانوں کا شکر گزار نہیں وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں. تو ہر پولیس والا برا نہیں ہوتا، ہر حکومت کے محکمے ہر محکمے میں ہر آدمی برا نہیں ہوتا، اچھے لوگ بھی ہیں اور برے بھی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے موقع پر کہا تھا کہ مجھ پر احسان کرنے والا اگر مطعم بن عدی آج زندہ ہوتا تو ان سارے کے سارے قیدیوں کو مطعم بن عدی کے کہنے سے چھوڑ دیتا، نہ فدیہ لیا جاتا، نہ انہیں کوئی مشقت دی جاتی. ہمیں احسان کسی کا بھی ہو اس کا ادا کرنا چاہیے. اللہ ہمیں احسان کی ادائیگی اور شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائے. واقعی دعوانا الحمدللہ رب العالمین.